الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النبا کی 14 سے لے کے 16 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلا دھار پانی تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعہ اناج اور سبزی، نیز گھنے باغات۔ اللہ تعالیٰ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 14 میں موسرات کا لفظ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے الریاح التی تعصر السحاب، یعنی موسرات سے مراد وہ ہوائیں ہوتی ہیں جو بادل کو نچوڑتی ہیں اور بارش برستی ہے۔ الفرا الموسرات السحاب ینجلب بالمطر ولم یمطر۔ سجاجہ کا معنی ہوتا ہے سبن مدرارا، سبن مدرارا یعنی پانی کا زور سے گزرنا، یعنی موسلا دھار بارش ٹپکنا۔ ابھی مراد یہ ہو گئی کہ موسرات جو ہیں ان بادلوں کو کہا جاتا ہے جو بارش کے پانی سے لدے پھندے ہوتے ہیں اور ابھی انہوں نے برسنا شروع نہیں کیا ہوتا، اسے الموسرات کہتے ہیں۔ یوں بادلوں سے بارش کا موسلا دھار برسنا بے مقصد اور عبث نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم فرماتا ہے بارشیں برسا کر ہم نے انسانوں کے لیے ہر طرح کا اناج، حیوانات کے لیے ہر قسم کا چارہ اگا دیا ہے، اور اس کے پانی سے گنجان باغات بہار دکھا رہے ہیں جن کی شاخوں پر مختلف ذائقوں کے رنگا رنگ پھل تمہارے کاموں دہن کی ضیافت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو پیچھے بھی ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے کمالات کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہیں جو اس کی حکمت بالغہ اور علم محیط کی گواہی دے رہے ہیں، جس کی قدرت کے حیرت زدہ نمونے تم دیکھ رہے ہو اس دنیا میں۔ جدھر نظر اٹھاتے ہو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے کرشمے تمہیں نظر آتے ہیں، مظاہرے ذات نظر آتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے جس نے جو وحدہ لا شریک ہے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ اے انسان، خود ذرا انصاف سے بتا، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جو اتنی پیچیدہ چیزیں تخلیق کر سکتا ہے؟ نیز اس کی ہر قدرت میں اس کی بے پایاں اس کے حکمت کے جلوے ہیں، اس ہر چیز اس کے جلووں کی رونمائی کر رہی ہے، اس کی جو ہے قدرت کے گیت گا رہی ہے، جس کا ہر کام حکمت ہی حکمت ہے۔ کیا اس کے بارے میں تم یہ باور کر سکتے ہو کہ اس نے انسان کو
بے مقصد پیدا کیا ہے، انسان کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، غور و فکر کی استعداد بخشی ہے، عمل اور ارادہ کی آزادی مراحمت فرما دی ہے، اپنی کائنات کو مسخر کر دیا ہے انسان کے لیے، اور یہ اس کے لیے میدان کو ہموار کر دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو اپنی مرضی اور اختیار سے استعمال کر سکے۔ کسی نے اپنی قوتوں کو عروس گیتی کے نوک پلک سنوارنے کے لیے صرف کیا، اس کائنات میں فائدہ اٹھایا، علم و حکمت کے کاروان کی قیادت کی، زندگی کے سنسان صحراؤں میں نیکیوں کے خیابان آباد کیے، اور شاہراہ حیات پر ہر قدم بڑی بڑی ذمہ داری اٹھائی اور کام کیا، اور آخر دم تک اس نے اپنے پروردگار کی بندگی میں کوتاہی نہ کی، یہاں تک کہ جب اس کی توحید کے علم کو بلند کرنے کا وقت آیا تو اس نے جان مال قربان کر دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کا رتبہ پا کر اللہ کی بارگاہ میں حق ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں عزیزان گرامی قدر بعض لوگ انسانیت کا سہاگ لوٹتے رہے، گلشن ہستی کو ویرانوں اور بربادیوں کے شعلوں سے بھسم کرتے رہے، اپنی سفاکیوں اور خون آشامیوں سے بے گناہ معصوم لوگوں کے خون سے ہولی کھیلتے رہے، نہ انہوں نے اپنے خالق کو پہچانا اور نہ اپنے معبود کی بندگی اختیار کی، اور نیکی کے جتنے چراغ تھے ان کی زد میں آئے، وہ گل کرتے گئے، اور اسی طرح اپنی زندگی کو برباد کر دیا، یہاں تک کہ موت کا پیالہ پینا پڑا اور موت کے فرشتے نے انہیں دبوچ لیا۔ اے انسان، تم خود سوچو، اگر دونوں کو دوبارہ زندہ کر کے جزا اور سزا نہ دی جائے تو اس سے بڑا کوئی اور ظلم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ انصاف کا دن جسے قیامت کے دن سے موسوم کیا گیا ہے آئے گا، ضرور آئے گا۔ جزا سزا کا اگر حساب کتاب نہ ہوگا تو یہ کتنی اندھیر نگری ہے جو تم توقع کیے ہوئے ہو اپنے رب سے، جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، یہ ہم توقع نہیں رکھ سکتے۔ وہ ضرور نیکوں کو نیکیوں کے بدلے جزا دے گا اور بدکاروں کو بدکاریوں کے بدلے سزا دے گا۔ اس کی یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ اپنے نیک بندوں کو وہ زندہ کر کے اپنی ابدی نعمتوں سے سرشار کر دے تاکہ انہیں اپنے اعمال صالحہ کا میٹھا پھل نصیب ہو، اور بدکار اور ظالموں کو دوبارہ زندہ کر کے کار جہنم میں جھونک دے تاکہ انہیں اپنی خرمستیوں اور بدکاریوں کی پوری پوری سزا مل سکے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، اور وہ عمل جس پر کوئی نتیجہ مرتب نہ ہو وہ فضول اور عبث نہیں ہوتا۔ اس دارالعمل میں انسان کو اس کے اعمال کی پوری پوری جزا نہیں ملتی، سزا نہیں ملتی۔ وہ ایک دن آئے گا، خود بتائیے، کہ جو حق کی سربلندی کے لیے ہوگا، اپنے وطن اور قوم کی آزادی کے اصول کے لیے جو شخص لقمہ اجل بن گیا، لقمہ اجل بن گیا، اس کو اس دنیا میں اس کا کیا اجر ملا؟ جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تو دنیا میں کچھ نہ حاصل کر سکا نا۔ اس کے لیے ایک دن مقرر ہے، جو اللہ کے راستے پہ تکلیف پر تکلیف اٹھاتا رہا، فوت ہو گیا، اس نے نعمتوں سے کوئی لطف نہیں اٹھایا، اس کے لیے قیامت کا دن ہے جب جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور حکم ہوگا جس سے مرضی داخل ہو جاؤ۔ شہید کا بھی بڑا رتبہ ہے، ہر نیکی کا اپنا اپنا رتبہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس عمل کو کوئی شخص اتنا مہمل سمجھے، یہ اس کی کم عقلی ہے، کم فہمی ہے، اس کی بے وقوفی ہے، اس کی حماقت ہے۔
نیکوکاروں کو نیکی کا اجر مل کر رہے گا، بدکاروں کو بدکاری کا اجر مل کر رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہو، اس فنا ہو جانے والی زندگی، کل من علیہا فان کے بعد، یعنی جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہو اور ایک جہان ہو جہاں ہر شخص کو اپنے نیک اور بد اعمال کی پوری پوری جزا اور سزا ملے۔ صلی اللہ رب العالمین ہمیں رحم فرمائے، ہمارے اس پر سے ہمیں بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔